بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ایڈوائزر کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ ہمارے ہاں گھروں میں پرندے پالنے کا شوق بہت عام ہے۔ اس شوق میں جہاں چھوٹے گرفتار ہیں، وہیں بڑے بھی اس شوق میں گرفتار نظر آتے ہیں۔ بازاروں کے اندر بھی اب مختلف قسم کے پرندے عام ہو چکے ہیں، جن میں سے بعض تو مہنگے دام و فروخت ہوتے ہیں، اور یاد رہے کہ وہ مقولہ مشہور ہے کہ شوق کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اس لیے اپنا شوق پورا کرنے کے لیے لوگ داموں کو نہیں دیکھتے، بس جو پرندہ پسند آتا ہے اس کو خرید لیتے ہیں۔ دوستو، گھروں میں جو پرندے پالے جاتے ہیں ان میں عام طور پر تیتر، بٹیر، کبوتر اور طوطے زیادہ مشہور ہیں۔ یاد رہے کہ ہمیں اپنے شوق ضرور پورے کرنے چاہیے، لیکن شوق پورے کرنے کے ساتھ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اس شوق کے بارے میں اسلام ہمیں کیا درس دیتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ گھر میں پرندے پالنے کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں، اور خاص طور پر طوطے کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کو گھر میں پالنا کیسا ہے۔ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بارے میں کیا کہا گیا ہے، اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، ہم آپ کو آج کے ٹاپک کے حوالے سے تفصیل بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ طوطا ایسا خوبصورت پرندہ ہے کہ جس کی خوبصورتی کی وجہ سے ہر کسی کا جی کرتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں طوطا پال لے، اور خوبصورتی کے ساتھ ساتھ طوطا انسانی زبان سیکھنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے، جس کی وجہ سے یہ اور بھی زیادہ مقبول ہو جاتا ہے۔ ہم آپ کو طوطا پالنے کے بارے میں بہت سی دلچسپ باتیں بتانے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو اسلامی تناظر میں یہ بتاتے ہیں کہ گھر میں طوطا پالنا کیسا ہے، اور پرندوں کو پالنے کے بارے میں ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے کیا سبق ملتا ہے۔ تو اس کے جواب میں آپ کو بتاتے چلیں کہ روایات میں آتا ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی نے ایک پرندہ پال رکھا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے تو اسے کہتے، اے ابو عمیر، پرندے نے کیا کیا؟ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندے رکھنے سے منع نہیں فرمایا۔ اگر گھر میں پرندہ پالنا منع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کو اس بات سے منع فرماتے۔ اسی لیے فقہا کے نزدیک گھروں میں شوقیہ پرندے رکھنا اور پالنا جائز و مباح ہے، بشرطے کہ ان کی غذا اور سردی، گرمی اور بارش سے حفاظت کا مناسب بندوبست کیا جائے، اور جب سب اہل خانہ کہیں باہر جائیں تو ان کی غذا اور دیکھ بھال کا کوئی مناسب نظم کر کے جائیں۔ دوستو، یہاں ایک بات یہ بھی قابل ذکر ہے کہ پرندوں کے ستانے کے بارے میں ممانعت ہے، جیسا کہ ابو داؤد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث میں کبوتر کا ذکر ہے، جس میں ایک کبوتر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر منڈلا رہا تھا اور اپنی زبان سے شکایت کر رہا تھا کہ کسی نے اس کے گھونسلے سے انڈے اٹھا لیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کیا، ایک صحابی نے انڈے اٹھانا قبول کیا تو انہیں حکم دیا کہ وہ گھونسلے میں انڈے واپس رکھ دیں۔ مذکورہ روایات کی روشنی میں علماء کا کہنا ہے کہ پرندے پالنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور ان کا پالنا جائز بھی ہے، لیکن ساتھ میں شرط یہ لگا دی کہ ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ جب آپ نے ان کو اپنے قبضے میں بند کیا ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کی خوراک، ان کی رہائش اور ان کی ہر ضرورت کا خاص خیال رکھیں۔ اگر آپ خیال نہیں رکھیں گے تو پھر آپ گناہگار ہوں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی والی حدیث میں صرف پرندے کا ذکر ہے، اس میں پرندے کا نام موجود نہیں۔ کیونکہ طوطا بھی ایک پرندہ ہے تو اس لیے طوطے کو گھر میں پالنا درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور نہ ہی کوئی قباحت ہے، البتہ جو شرائط بیان ہوئی ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھنا لازم ہے۔ بعض لوگ شوق میں پرندے تو پال لیتے ہیں لیکن ان کا پراپر خیال نہیں رکھتے۔ یاد آیا تو دانا وغیرہ ڈال دیا اور یاد نہ آیا تو رہنے دیا، کبھی پانی رکھا اور کبھی نہ رکھا، تو یہ بات بہت غلط ہے۔ جس طرح سے اپنی خوراک کا خیال رکھا جاتا ہے، ایسے ہی پالتو پرندوں کی خوراک کا خیال رکھا جائے، اور خوراک کے ساتھ ان کی ہر ضرورت اور حفاظت کا بھی مکمل خیال رکھنا مالک کی ذمہ داری ہوگی۔